السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 21واں سبق پڑھیں گے، الدرس الحادی والعشرون، 21واں سبق، اکائی نمبر 3 شروع ہو گئی ہے۔ تو 21واں سبق پڑھیں گے، یہ ہے فعل نہیں کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے فعل امر پڑھا تھا، اب ہم فعل نہیں پڑھیں گے، یعنی نیگیٹو امپیریٹیو، جس میں نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو دیکھ لیجئے، لا تکتب، اس میں امر اور نہیں، اس میں جو عمل ہوتا ہے فعل مضارع پہ جزم آتا ہے اس کے آخر میں۔ یہ دیکھیے آخر میں سکون آ جائے گا، اصل میں تھا تکتبو، تو جب لا لائے شروع میں تو اس لا نے جزم دے دیا، تو لا تکتب، مت کر۔ اچھا، ایک فعل مضارع میں لا ویسا بھی آتا ہے جو نہ ہونے کے معنی کو بتاتا ہے، اور ایک میں نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ دونوں میں ہی لا لگے گا، لیکن فرق اتنا ہے، اس کو کہیں گے لا تکتبو، یعنی تو نہیں کرتا، لا تکتبو تو نہیں کرتا، اور لا تکتب تو مت کر۔ لا تکتبو یہاں پیش آ جائے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا تو نہیں کرتا، لیکن میں کہوں تو مت کر تو میں یہاں پہ جزم لگا دوں گا، تو میں کہوں گا لا تکتب تو مت کر۔ یہی فرق ہے اس میں۔ لا تکتب تو مت کر، ایک مرد، یہ مرد کی بات چل رہی ہے۔ لا تکتبی، بلکہ یہاں لکھنے کی بات ہے، سوری، کتب یکتبو سے ہے یہ۔ لا تکتب تو مت لکھ، لا تکتبی تو مت لکھ، یعنی عورت سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یا جو ہے یہ بتا رہی ہے یہ عورت کی بات چل رہی ہے، تو اس میں یا آتی ہے۔ لا تکتبی تو مت لکھ، یہ مؤنث کے لیے ہے، یہ مذکر کے لیے ہے۔ لا تجلس تو مت بیٹھ، لا تجلسی تو مت بیٹھ، یہ عورت کے لیے ہے، یہ مرد کے لیے ہے۔ لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحی تو مت کھول۔ لا تذهب تو مت جا، لا تذهبی تو مت جا۔ لا تنظر تو مت دیکھ، لا تضحکی، یہ عورت کے لیے ہے، تو مت ہنس، تو مت ہنس۔ لا تلعب تو مت کھیل۔ میدان کو کہتے ہیں جو گراؤنڈ ہوتا ہے، خارجن کہتے ہیں باہر کو، آؤٹ، جو آؤٹ ڈور ہوتا ہے اسے خارج کہتے ہیں۔ بل کے معنی ہوتے ہیں بلکہ، اردو میں کہتے ہیں نا بلکہ یہ نہیں بلکہ یہ، تو بلکہ جو ہے اس کو عربی میں بل کہتے ہیں۔ الفصل، کلاس کو فصل کہتے ہیں، کلاس۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے، آپ کو اسے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی لکھنا ہے اس کا۔ اذهب یا ساجد، ساجد اے ساجد جا، الی المدرسۃ، مدرسہ یعنی اسکول، اے ساجد اسکول جا۔ تو یہیں سے ترجمہ کر لیں گے۔ ساجد کو کوئی اب پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ساجد اے ساجد مدرسے کی طرف جا، تو طرف ہم نہیں کہتے، کیونکہ اذهب، ذهب یا ذهبو کے ساتھ الی آتا ہے، جہاں جانا ہوگا اس پہ الی داخل کریں گے، اس جگہ پہ۔ جیسے انگلش میں ٹو ہوتا ہے، تو ٹو کا ترجمہ ہم کے لیے، ویسے ٹو کا بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے، کے لیے کے معنی میں ہوتا ہے، فور کی طرح، تو ہم وہ نہیں کرتے ہیں، تو ٹو آ جاتا ہے انگلش میں، ویسے عربی میں الی آتا ہے۔ تو اے ساجد مدرسے جا، ولا تذهب الی المیدان، اور میدان مت جا، لا تذهب مت جا۔ یا زینب اقرئی الدرس ولا تنظری الی الخارج، اے زینب سبق کو پڑھو، اقرئی پڑھو، اے زینب سبق کو پڑھو، ولا تنظری اور مت دیکھو، الی الخارج باہر، تو جس طرف دیکھیں گے اس پہ بھی الی داخل کرتے ہیں، نظر ینظر والے کیس میں اس والے فعل کے ساتھ الی آتا ہے۔ اور باہر مت دیکھ، لا تنظری، اصل میں تھا تنظرینا، نون بھی آ رہا تھا، وہ نون گر گیا۔ جب جزم آتا ہے تو یہ نون ہوتے ہیں 7 طریقے کے نون، یہ گر جاتے ہیں، انہیں نون اعرابی کہتے ہیں، نون اعرابی۔ تثنیہ کے نون ہوتے ہیں، اور جمع مذکر کے نون ہوتے ہیں،
اور واحد مؤنث کا نون ہوتا ہے، یہ سب گر جاتے ہیں، 2 نون باقی رہتے ہیں مضارع میں، ایک جمع مؤنث غائب کا، ایک جمع مؤنث حاضر کا۔ ابھی آگے آئیں گے تو میں نشاندہی کر دوں گا آپ کی، بلکہ اوپر گزرے ہوں گے، آپ اس میں غور کر لیجئے گا۔ جس میں جمع مؤنث کے معنی ہوں گے، 2 فعل ایسے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے گا، اور جہاں جہاں نون آ رہا ہوگا اس کو گرا دیں گے۔ جزم وہاں پہ اس طریقے سے آتا ہے۔ اور مت دیکھ باہر، یا بنتو اے لڑکی، ولا لا تضحکی مت ہنس، فی الفصلی کلاس میں، اے لڑکی یا بنتو لا تضحکی فی الفصلی بل اسمعی کلام الاستاذی، اے لڑکی کلاس میں مت ہنس، لا تضحکی بلکہ سن استاد کی بات، کلام مانے بات، بلکہ سن استاد کا کلام یعنی استاد کی بات۔ یا احمد اذهب الى المیدان والعب فیہ، دیکھیے العب تھا یہ، تو اس سے پہلے واو آیا تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے، کیونکہ امر کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے، وصلی جس سے پہلے کوئی لفظ یا حرف آئے تو وہ نہیں پڑھا جاتا، لکھنے میں آتا ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں کہا والعب بلکہ والعب کہا، اس حمزہ کو ہم نے نہیں پڑھا، سیدھے لام سے ملا دیا واو کو، اسے حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اے احمد میدان جا اور اس میں کھیل، العب کھیل، دیکھیے یہ پہلے امر کی مثال دے رہے ہیں، پھر نہیں کی بھی مثال دے رہے ہیں، کچھ میں امر کے بعد پھر نہیں کی بھی دے رہے ہیں، کچھ میں نہیں کی ہی دے رہے ہیں۔ جیسے یہاں پہ پہلے انہوں نے امر کی مثال دی، پھر یہ نہیں کی مثال دی، نہیں جو نیگیٹو امپیریٹیو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اے احمد میدان جا اور اس میں کھیل، وَأَنْتِ یا عائشہ اذهبی مع احمد الی المدرسة ولا تذهبی الی المیدان، عائشہ گولتا کو ہا بنا دیں گے، ہم اسے ہا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وَأَنْتِ اور تو، اے عائشہ یا عائشہ یا عائشہ، اذهبی مع احمد احمد کے ساتھ جا، مع مانے ساتھ، احمد کے ساتھ جا، تو یہ بھی مضاف کی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے، تو احمد کے ساتھ جا، اذهبی الی المدرسہ اسکول، تو اے اور تو اے عائشہ احمد کے ساتھ مدرسے جا اور میدان مت جا، ولا تذهبی یہ نہیں کی مثال ہو گئی اور وہ امر کی تھی پیچھے۔ یا ولدی خذ هذا الکتاب ولا تأخذ القلم، ولا تأخذ تھا جزم تھا، آگے ملانا تھا تو زیر دے دیا، ولا تأخذ القلم، اے میرے لڑکے، یا ولدی اے میرے لڑکے، خذ هذا الکتاب اس کتاب کو لے، ولا تأخذ اور مت لے قلم کو، اور قلم مت لے، یعنی اس کتاب کو لے اور قلم کو مت لے، نہ لے۔ یا حامد اقرأ الدرس ولا تضحک ولا تلعب فی الفصل، اے احمد اے حامد سبق پڑھ اور مت ہنس اور نہ کھیل کلاس میں۔ یا عائشہ لا تفتحی النافذة لا تفتحی النافذة بل افتحی الباب، اے عائشہ کھڑکی، نافذہ کھڑکی، کھڑکی مت کھول بلکہ دروازہ کھول۔ یا فاطمہ لا تضحکی کثیرا ولا تلعبی، اے فاطمہ زیادہ مت ہنس، کثیرا زیادہ مت ہنس، لا تضحکی ولا تلعبی اور نہ کھیل، یعنی زیادہ مت ہنس اور نہ ہی زیادہ کھیل۔ یا احمد لا تذهب الى المیدان بل احفظ درسک، اے احمد میدان مت جا بلکہ اپنے سبق کو، درسک اپنا سبق، اپنے سبق کو یاد کر۔ یہ اپنے کا ترجمہ اس لیے ہو رہا ہے کہ احفظ کے اندر انتا ضمیر ہے، جس کو حکم دے رہے ہیں وہ سامنے والا ہی ہوتا ہے، تو اس میں انتا ہے، یعنی احفظ یعنی احفظ انتا، تو کر، تو یاد کر۔ حفظہ یحفظ کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا، حفظہ اس نے یاد کیا، یحفظ وہ یاد کرتا ہے۔
تو اسی سے امر ہے احفظ، تو یاد کر، درس کا اپنا سبق۔ یا حامد افتح النافذۃ، افتح النافذۃ ولا تفتح الباب، اے حامد کھڑکی کھول اور دروازہ مت کھول۔ یا عائشہ خذی ھذا القلم ولا تأخذ الکتاب، اے عائشہ یہ قلم لے اور کتاب مت لے۔ اس کو اس سے ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر یا نہیں پڑھی جائے گی، لیکن جب ہم یہاں ہی وقف کریں گے، رکیں گے، تو پھر اس کو الگ سے پڑھیں گے، جیسے لا تأخذ الکتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا پھر لا تأخذی الکتاب کہیں گے، پھر یہ حمزہ وصلی کو ہم پھر پڑھیں گے، کیونکہ ہم یہاں روک رہے ہیں، یہاں پہ سانس توڑ رہے ہیں۔ مشق، فعل نہیں کی درجہ ذیل تصریفات کو ان کے معنی کے ساتھ یاد کر لیجئے۔ یاد کیجئے، لا تکتب، لا تکتبا، لا تکتبو، لا تکتبی، لا تکتبا، لا تکتبنا۔ دیکھیے جو نون آ رہا نا آخر میں، یہ والا نون جمع مؤنث کا ہے، یہ نہیں گرتا ہے، اس میں بھی نہیں گرا نا، ایسے ہی ایک لا، ایسے ہی یکتبنا ہوگا، جیسے یہاں تکتبنا ہے اس میں یکتبنا، کیونکہ یہ حاضر کی بات چل رہی ہے، حکم سامنے والے کو ہی دیتے ہیں، اس لیے 6 لفظ ہیں، سب حاضر کے ہیں، 3 اس میں مرد کے لیے ہیں اور 3 عورت کے لیے، 6 صیغے ہوتے ہیں یہ، اس میں سے 2 متکلم کے ہوتے ہیں اور باقی 6 غائب کے ہوتے ہیں، تو یہ 6 حاضر کے، کیونکہ حکم سامنے والے کو ہی دیا جاتا ہے، اس لیے حاضر کے 6 صیغے لے کے آئے ہیں۔ لا تکتب مت لکھ، یہ ایک مرد کی بات چل رہی ہے۔ لا تکتبا مت لکھو تم 2 مرد، لا تکتبو مت لکھو تم 2 سے زیادہ مرد، یا سب مرد کہہ دیتے ہیں جمع بتانے کے لیے، مت لکھو تم سب مرد۔ لا تکتبی مت لکھ تو ایک عورت، لا تکتبا مت لکھو تم 2 عورتیں، لا تکتبنا مت لکھو تم سب عورتیں۔ ایسے لا تفتح مت کھول تو ایک مرد، لا تفتحا مت کھولو تم 2 مرد، لا تفتحو مت کھولو تم سب مرد، لا تفتحی مت کھول تو ایک عورت، لا تفتحا مت کھولو تم 2 عورتیں، لا تفتحنا نہ کھولو تم سب عورتیں۔ لا تضحک مت ہنس تو ایک مرد، لا تضحکا مت ہنسو تم 2 مرد، لا تضحکو مت ہنسو تم سب مرد، لا تضحکی مت ہنس تو ایک عورت، لا تضحکا نہ ہنسو تم 2 عورتیں، لا تضحکنا مت ہنسو تم سب عورتیں۔ دیکھیے یہ تضحکا اور تضحکا دونوں سیم ہے تثنیہ، جب یہ آ جائے گا تو ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ ہمیں ترجمہ مرد والا کرنا ہے یا عورت والا، کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں، سیاق و سباق آپ کو معلوم ہی ہے، اگلے جملے اور پچھلے جملے کو دیکھ کے مضمون سمجھیں گے، پھر اس حساب سے اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ لا تلعب مت کھیل، لا تلعبا مت کھیلو تم 2، مت کھیلو تم سب، مت کھیل تو ایک عورت، مت کھیلو تم 2، اور مت کھیلو تم سب۔ خالی جگہ پر کیجئے، لا تذهب الى المیدان بل اذهب الى المدرسة، یا عائشہ لا تضحکی فی الفصل واسمعی واسمعی یا واسمعی کلام الاستاذ۔ اگر شروع میں آپ کو دشواری ہو رہی ہو تو اب حمزہ وصلی پڑھ لیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ نہ پڑھیں، پیچھے سے ملا کے پڑھیں اسے، جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں۔ یا ولدی خذ هذا القلم ولا تأخذ الکتاب، یا بنتی لا تفتحی النافذة بل افتحی الباب، یا راشد لا تذهب لا تضحک یا راشد، یا راشد، ہاں لا تضحک ہوگا، یا راشد والے تو کوئی جملہ یہاں نہیں آیا تھا، خود سے بنانے کو کہہ رہے ہوں شاید، یہ چلیے خود سے ہی بنا دیتے ہیں اسے۔ یا راشد لا تضحک ولا تضحک فی الفصل، یا ولا تلعب فی الفصل، یوں بھی ہاں یوں کہہ سکتے ہیں، یا راشد لا تلعب ولا تضحک فی الفصل، یہ صحیح ہے۔ جملوں کی تصحیح کیجئے، صحیح کریے جملوں کو۔ اذهب یا ساجد الی المسجد ولا تذهبی الی المیدان،
پہلا جملہ ٹھیک ہے، اذهب یا ساجد المسجدی، ولا تذهب ہوگا کیونکہ مرد کے لیے یا نہیں آتا ہے، عورت کے لیے آتا ہے، وہ یا عورت کے لیے آتی ہے، لا تذهبی پھر یہ عورت مراد ہوگی یہاں پہ، ولا تذهب الى المیدانی یعنی اے ساجد مسجد جا اور میدان مت جا۔ انتی یا عائشہ خذ القلم، خذی یا آئے گی اس میں، خذی القلم ہوگا، خود کے ساتھ یا آتی ہے، ہاں خود کے ساتھ یا آئے گی، خذی القلم، اے عائشہ تو اے عائشہ قلم لے، ولا تأخذی الکتاب جیسے یہاں پر یا آئی ہے یہاں پر بھی یا آئے گی، یا حامد اقرؤوا الدرس، ولا تضحک ولا تلعبی فی الفصل، یہاں ہوگا اقرأ اقرأ الدرس ہوگا، یہ حمزہ کے نیچے زیر آ جائے گا، واو اور الف نہیں آئے گا اس میں، ولا تضحک یہ صحیح ہے، ولا تلعب ہوگا، یا احمد اذهب ہوگا، ولعب ہوگا، واو اور الف نہیں آئیں گے اس میں، وانتی یا فاطمہ اذهبی مع احمد ولعبی ہوگا، ولعبی معہ، کیونکہ یہ اور اس کو فاطمہ کو ہی کہہ رہے ہیں اب ہم، تو پھر یہاں پہ ولعبی کر دیں گے۔ لا تنظروا الی الخارجی یا احمد، لا تنظر الی الخارجی یا احمد، احمد سے کہہ رہے ہیں تو یہ تو جمع کے لیے آتا ہے واو اور الف کے ساتھ، تو ہم یہاں پہ سیدھے لا تنظر کہیں گے۔ ولا تضحک یہ صحیح ہے، یا زینب فی الفصل، یہاں پہ تضحکی ہوگا، ولا تضحکی یا زینب فی الفصل۔ درجہ ذیل افعال سے فعل نہیں کی گردان کیجیے، ان سب سے آپ کو گردان کرنی ہے نظرہ سے، جیسے لا تنظر، لا تنظرا، لا تنظروا، لا تنظری، لا تنظرا، لا تنظرنا، اس طریقے سے اور بھی افعال سے آپ کو کرنی ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ ساجد کلاس میں مت ہنسو اور نہ کھیلو بلکہ استاد کی بات سنو۔ یا ساجد لا تضحک فی الفصل ولا تلعب بل اسمع کلام الاستاذی۔ فاطمہ باہر مت دیکھو، باہر مت دیکھو، سبق پڑھو اور اسے یاد کرو۔ یا فاطمہ، یا پھر باہر مت دیکھو تو فعل بھی لا سکتے ہیں پہلے اور یا کے ساتھ بھی پہلے لا سکتے ہیں، کوئی دشواری نہیں اس میں۔ یا فاطمہ بھی شروع میں لا سکتے ہیں اور یہ فعل بھی باہر مت دیکھو تو لا تنظری الی الخارجی یا فاطمہ، یا پھر یا فاطمہ لا تنظری الی الخارجی، سبق پڑھو، اقرئی الدرس اور اسے یاد کرو، واحفظ واحفظہ، واحفظہ واحفظہ ہے اصل میں، ہو سے مراد وہی سبق ہے، احفظ یاد کرو ہو اس کو، واحفظہ اور اس کو یاد، واحفظی ہوگا سوری، واحفظی ہی اور اس کو یاد کرو۔ جب یا آ جائے گی تو ہو ہی ہو جائے گا، یا اپنے سے پہلے اور بعد میں زیر چاہتی ہے، خیر واحفظی ہی، ہاں واحفظی یعنی واحفظی۔ کمرے سے باہر مت نکلو اور کرسی پر بیٹھو۔ لا تخرج من الحجرتی اور کرسی پر بیٹھو، وجلس علی المقعدی، علی الکرسی یا علی المقعدی۔ عائشہ تم ساجد کے ساتھ مسجد مت جاؤ بلکہ گھر جاؤ۔ یا عائشہ لا تذهبی الی المسجد مع ساجد بل اذهبی الی البیت۔ احمد تم یہ کتاب لو اور قلم مت لو، یا احمد، یا پھر خذ هذا الکتاب یا احمد، ولا تأخذ القلم، اے احمد کلاس میں مت ہنسو اور مت کھیلو۔ لا تضحک یا احمد، یا پھر یا احمد لا تضحک فی الفصل ولا تلعب، اے میری بیٹی مطبخ کہتے ہیں کچن کو، مطبخ میں مت داخل ہو اور ریفریجریٹر مت کھولو، یعنی فریج مت کھولو، ریفریجریٹر۔ اے میری بیٹی، یا بنتی یا بتا دے گا، اس سے ترجمہ ہو جائے گا میری بیٹی، اے میری بیٹی یا بنتی، لا تذهبی الی المطبخ، یا لا تدخلی، ہاں داخل مت ہو، ہاں تو لا تدخلی الی المطبخ ولا تفتحی الثلاجۃ،
اے میرے بیٹے یہاں آؤ. یا ولدی ایتی ہونا، یا پھر اس کے لیے کوئی اور فعل بھی آیا تھا شاید پیچھے. جی ہونا یا پھر ایتی ہونا، یہاں آؤ. اے میرے بیٹے، یا ولدی یہاں آؤ. ایتی ہونا یہاں آؤ. یہاں آؤ، اس کے لیے اور ایک اور فعل بھی آیا تھا. خیر، یہ قلم لو اور وہ کتاب مت لو. خذ ھذا القلم ولا تأخذ الکتابہ. فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے، جیسے لا تذهب الى المیدان، میدان میں مت جاؤ. اس کے 6 صیغے آتے ہیں، 6 لفظ ہوتے ہیں. صیغے مانے لفظ. یہ بھی فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے. فعل مضارع سے ہی بنتا ہے. فعل مضارع حاضر کے شروع میں لا بڑھا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں. تثنیہ جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر سے نون اعرابی کو حذف کر دیں. بتا رہے ہیں تثنیہ واحد مؤنث حاضر اور تثنیہ کے صیغے سے، تثنیہ جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر سے نون اعرابی کو حذف کر دیں، یعنی حذف کر دیں. لکھ دیا انہوں نے غلطی سے، حذف ہوگا یہ، یعنی گرا دیں، یعنی نہ لکھیں اسے، نہ لکھیں نون اعرابی کو، نہ لکھیں. اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیں، جیسے لا تدعو سے لا تدعو، اس طریقے سے. یہیں اکتفا کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.